اور آگے پھر اس کے آگے سورہ طلاق ہے. یہ سورہ طلاق یہ بھی مدنی صورت ہے. یہ سورہ طلاق اور اس کے بعد اگلی جو صورت آ رہی ہے یہ سورہ تحریم. قرآن حکیم کی تقریباً ساری صورتیں آپس میں جوڑا ہیں. یعنی ایک صورت میں تصویر کا ایک رخ بیان ہوتا ہے, دوسری صورت میں تصویر کا دوسرا رخ بیان ہوتا ہے. گہرائی کے ساتھ اگر غور کیا جائے تو ساری صورتیں آپس میں جوڑا ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ آپس میں جوڑا ہیں. سورہ بقرہ میں تصویر کا ایک رخ یہودیت کو بیان کیا تو سورہ آل عمران میں تصویر کا دوسرا رخ نصرانیت کو بیان کیا. اسی طرح ساری صورتیں آپس میں جوڑا ہیں. اب یہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم یہ بھی آپس میں جوڑا ہے. سورہ طلاق میں بھی گھریلو زندگی کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور سورہ تحریم میں بھی گھریلو زندگی. سورہ طلاق میں ہے کہ گھریلو زندگی میں سخت غصے اور نفرت کی انتہا جو ہوتی ہے وہ طلاق ہوتی ہے, اس کے مسائل بیان کیے ہیں. اور سورہ تحریم میں سخت محبت میں آ کر اب انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی بیوی بچوں کی محبت میں آ کر وہ رخ بیان کیا ہے. اب یہ سورہ طلاق جو ہے اس میں طلاق کا ایک مسئلہ یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة, ان کو عدت کے لیے طلاق دو. اس کا مطلب یہ ہے ایک تو اس طرح طلاق نہ دو کہ جس طرح عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کٹھی 3 طلاقیں دینا, بلکہ جو طلاق دینے کا سنت طریقہ ہے اس طریقے سے طلاق دو. سنت طریقہ یہ ہے طلاق دینے کا کہ پاکی کی حالت میں, یعنی عورت جب پاکی کی حالت میں ہو, طہر میں ہو, تو اس وقت ایک طلاق بس اسے دے دو اور بس ایک طلاق کافی ہے. وہ جب 3 مہینے گزریں گے تو اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی اور وہ جہاں چاہے شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے. اس ایک طلاق کو دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اگر کسی وقت وہ صلح کرنا چاہیں تو پھر صلح ہو سکتی ہے. کسی بھی وقت 6 مہینے بعد, سال بعد, ان کے اس وقت وقتی طور پر غصے میں تھے یا جو بھی تھا, طلاق ہوگی, جدائی ہوگی, لیکن بعد میں خیال آتا ہے کہ نہیں ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, تو پھر وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں تو پھر اس میں رجوع کی گنجائش نہیں رہتی, اس میں پھر سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب اس سورہ مبارکہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ طلاق یعنی میاں بیوی کے تعلق اور اس کی جدائی کا ذکر ہے, اس لیے اس سورہ مبارکہ میں بار بار تقوی کا لفظ آ رہا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں جو خطبہ پڑھتے تھے اس خطبے میں جو 3 آیتیں پڑھتے تھے ان تینوں آیتوں میں بھی تقوی کا حکم ہے. تقوی کا حکم اس لیے ہے کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے اندر آ جائے تو اس کو پھر کسی قانون کی, کسی پولیس والے کی, کسی عدالت کی, کسی کی خوف کی, کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں پڑتی. تقوی انسان کے اندر ہوتا ہے تو انسان خود جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے اور حق راستے کا انتخاب کرتا ہے اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. چنانچہ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں انسان عائلی زندگی کے مسائل یعنی خاندانی زندگی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں, اس لیے بار بار یہاں پر تقوی کا ذکر آ رہا ہے. پہلی آیت میں فرمایا واتقوا اللہ ربکم, آگے پھر تیسری آیت میں پھر فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے مخرج عطا کرتا ہے. مخرج کہتے ہیں ایگزٹ, دروازہ, نکلنے کا راستہ. دروازوں پہ لکھا ہوتا ہے نا ایگزٹ, تو مخرج کا مطلب جو ہوتا ہے ایگزٹ. عرب ممالک میں مخرج لکھا ہوتا ہے اور انگریزی والی جگہ پہ ایگزٹ لکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو ہم اسے نکلنے کا راستہ عطا کرتے ہیں. وہ کسی جگہ پھنستا نہیں ہے, جہاں پر بھی پھنستا ہے اس کو وہاں سے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے. یہ تقوی کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر انسان پھنستا نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. نمبر 2 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا, اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے روزی ملے گی. اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی عطا کر دیتا ہے. یہ تقوی کا دوسرا فائدہ ہے. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے, اس کو پھر کسی کی اور کی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آگے آیت نمبر 4 میں تقوی کا ایک اور فائدہ بیان کیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی کر دیتا ہے.
اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ 5 ہو گئے۔ نمبر 6 وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کو عظیم اجر عطا کرتا ہے۔ تو یہ 5-6 فوائد اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں کہ جو ہر انسان کی خواہش ہے۔ کون آدمی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں کہیں پر پھنسوں نہ، جہاں پر بھی پھنسوں مجھے نکلنے کا راستہ مل جائے؟ کون آدمی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو رزق ملے، برکت ہو اس کے رزق میں، وافر رزق ملے؟ کون آدمی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے مشکلات ختم ہو جائے، آسانیاں پیدا ہو جائیں؟ ان تمام چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بتایا کہ تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کے اطاعت یعنی فرائض کو کم از کم درجے میں فرائض کو پورا کرنا، یہ ہے تقوی۔ لیکن ہم کہیں مشکل میں پھنستے ہیں تو ہم اس کا کوئی اور حل تلاش کرتے ہیں، ہم اپنی مشکلات کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوئی اور حل تلاش کرتے ہیں، ہم جو ہے رزق میں برکت کے لیے کوئی اور راستے پر چلتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بتایا، تقوی ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے اتنی قیمتی چیز ہے جس سے ہم غافل ہیں۔